بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل سدھ اوریجنل پر خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں ڈھیر نعمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ عمران سیریز بلیک ہاؤنڈ 16ویں قسط۔ اس کی لاش کو باہر لے جا کر کسی کھائی میں پھینکوا دو، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، منوہر نے ان دو مسلح آدمیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا کورو کے پیچھے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا چہرہ مسرت کی زیادتی سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ عمران کی نظریں آصف پر جمی ہوئی تھیں، جس کا پورا جسم پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی زخم تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں فتح مندی کے چراغ روشن تھے۔ بے پناہ درندگی سے کام لیا گیا ہے۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، وہ ہیں ہی ایسے جناب، لیکن مجھے اپنے زخموں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مادر وطن کے لیے میں اسے دگنے زخم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ اصل خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ میں نے انہیں آپ کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کا وہ اڈا بھی چیک کر لیا ہے۔ اب میں اس اڈے کو کسی بھی لمحے تباہ کر سکتا ہوں، آصف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جس نے تم پر تشدد کیا ہے، اس کا نام اور حلیہ؟ عمران نے پوچھا۔ اس کا نام منوہر لیا گیا تھا، مجھے عابد نے تفصیل بتا دی ہے۔ اس منوہر نے میری چچا رحمت علی کو ہلاک کیا ہے، اور اس نے مجھ پر یہ ہولناک اور غیر انسانی تشدد کیا ہے۔ کورو اس کا ماتحت ہے۔ بہرحال اب یہ منوہر اور کورو اور اس کے ساتھی میرے انتقام سے نہ بچ سکیں گے۔ ویسے آپ نے جس طرح یہاں کی چھاؤنی کو تباہ کیا ہے، میں اس پر بے حد خوش ہوں، اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے وطن کے لیے ایک یادگار کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ آصف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اگر تمہارے ساتھی کی ٹرانسمیٹر کال چند منٹ مزید نہ آتی تو ہم اس اڈے پر ریڈ کرنے کی پوری تیاری کر چکے تھے، کیونکہ میں نے کرنل درگاہ رام سے اس اڈے کی تفصیلات معلوم کر لی تھیں۔ لیکن اب تمہاری باتوں سے یہ بات کنفرم ہو گئی ہے۔ میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلوایا ہے کہ تم ہمیں اس اڈے کی اندرونی تفصیلات بتا دو۔ میں اس منوہر کو دراصل زندہ پکڑنا چاہتا ہوں، تاکہ اس سے بلیک ہاؤنڈز کے ہیڈ کوارٹر اور دوسرے سیکشنز کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں۔ ہمارا اصل مشن بلیک ہاؤنڈز کی پوری تنظیم کا خاتمہ ہے۔ اس اڈے کی اندرونی معلومات معلوم ہو جانے سے ہم اسے زندہ پکڑ سکتے ہیں، ورنہ ہمیں لامحالہ پورا اڈا تباہ کرنا پڑتا، اور اس طرح یہ منوہر بھی مر جاتا۔ عمران نے کہا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ویسے بھی پہلے بھی میں ایک بار اس عمارت میں جا چکا ہوں۔ پہلے اس عمارت میں اس کا مالک رہتا تھا، وہ میرا دوست تھا، پھر وہ کافرستان شفٹ ہو گیا، اور سنا ہے کہ کورو نام کے آدمی نے یہ عمارت کرائے پر لی ہے۔ لیکن چونکہ کورو کبھی سامنے نہ آیا تھا، اس لیے ہمیں اس عمارت پر اور اس کورو پر شک نہ پڑا تھا، آصف نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور آصف نے اسے تفصیل سے اس عمارت کے اندرونی محلے وقوع کے متعلق بتانا شروع کر دیا۔ لیکن اسی لمحے ایک آدمی دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ باس فوجی آ رہے ہیں، بے شمار فوجی، وہ اس علاقے کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کے پاس میزائل گنیں بھی ہیں، ان کے ساتھ دو سویلین لباس میں افراد بھی ہیں۔ اس آدمی نے تیز لہجے میں علی شاہ سے کہا تو غار میں موجود سب افراد بری طرح چونک پڑے۔ اس کا مطلب ہے کہ آصف کو یہاں آتے ہوئے چیک کر لیا گیا ہے، ہمیں فوری یہاں سے نکلنا ہوگا، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ نہیں، یہاں آصف کو آتے چیک نہیں کیا گیا، میرے آدمی اوپر چوٹی پر موجود تھے، اور دور تک کوئی آدمی نہ تھا۔ اگر ہوتا تو میرے آدمیوں کی نظروں سے نہ بچ سکتا، یہ کوئی اور پراسرار چکر ہے، علی شاہ نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ چکر؟ اوہ ایک منٹ، ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ آصف، تم نے اب اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکالنی، اور نہ کوئی دوسرا آدمی بولے گا، جب تک ہم کسی خاص پناہ گاہ تک نہ پہنچ جائیں۔ اگر بولنا ناگزیر ہو تو دوسرے کے کان کے قریب سرگوشی کے انداز میں بات کی جائے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں لیکن سرگوشیانہ لہجے میں کہا، تو علی شاہ اور آصف دونوں حیرت سے منہ پھاڑے عمران کو دیکھنے لگ گئے۔ کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی خفیہ راستہ ہے؟ عمران نے علی شاہ کے کان کے قریب منہ لے جا کر سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ یہاں ایسے کئی راستے ہیں، وہ ہمیں پا نہ سکیں گے، علی شاہ نے بھی اسی انداز میں جواب دیا، اور عمران نے اس انداز میں سر ہلایا جیسے اسے اب سمجھ آئی ہو کہ علی شاہ فوج کی آمد کی اطلاع کے باوجود ممکن کیوں تھا۔ اور پھر چند لمحوں بعد علی شاہ اپنے سب ساتھیوں سمیت اڈے کا سارا سامان سمیٹ کر خفیہ سرنگ نما راستے میں داخل ہو گیا۔ صفدر نے آصف کو کاندھے پر لادا، اور وہ سب بھی علی شاہ کے ساتھ اس سرنگ میں داخل ہو گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک مسلسل اور تیز سفر کے بعد وہ ایک بڑی سی غار میں پہنچ گئے، لیکن یہ غار خالی پڑی ہوئی تھی۔ علی شاہ نے اس غار کے ایک کونے میں موجود پتھر کو زور سے دبایا تو سرنگ نما ایک اور راستہ نمودار ہو گیا، اور وہ ایک بار پھر بڑی سی سرنگ میں داخل ہو گئے۔ یہ سرنگ پہلے کی نسبت کافی کشادہ اور بڑی تھی، لیکن یہ سب تھی قدرتی۔ پہاڑوں میں ایسی غاریں اور سرنگیں چونکہ عام ہوتی ہیں، اس لیے ان میں سے کسی کو بھی اس پر حیرت نہ ہوئی تھی۔ ابھی وہ سرنگ میں کچھ دور ہی گئے تھے کہ انہیں دور سے دھماکوں کی ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگیں، اور اس کے ساتھ ہی زمین اس طرح ہلنے لگی جیسے زلزلے کے ہلکے سے جھٹکے لگ رہے ہوں۔ اڈے پر میزائل فائر کیے جا رہے ہیں، عمران نے آہستہ سے کہا، اور علی شاہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ باقی لوگ خاموش رہے، لیکن ان کی رفتار میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ سرنگ کا اختتام ایک اور غار میں ہوا جس کے دہانے سے روشنی نظر آ رہی تھی۔
اب ہم یہاں پوری طرح محفوظ ہیں، علی شاہ نے عمران کی ہدایت کے مطابق اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ جب انہیں وہاں لاشیں نہیں ملیں گی تو وہ سارے علاقے کو چیک کریں گے، اس لیے ہمیں اس علاقے سے کافی دور نکل جانا چاہیے۔ عمران نے اسی انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، آئیے پھر یہاں سے بھی نکلتے ہیں، لیکن اب ہمیں باہر کا سفر کرنا ہوگا، علی شاہ نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ سب اس غار سے باہر نکلے اور تیزی سے چلتے ہوئے علی شاہ کی رہنمائی میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ ایک پہاڑی جنگل میں داخل ہو گئے۔ جنگل میں ایک پہاڑی جھرنے کے قریب پہنچ کر وہ سارے تھک کر بیٹھ گئے۔ آصف تم خاموش رہو گے، عمران نے آہستہ سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آصف کی گردن کے گرد لپٹی ہوئی پٹیاں اتارنی شروع کر دی۔ یہ آصف نے حیران ہو کر کچھ کہنا چاہا، مگر عمران نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کرا دیا۔ گردن کے عقبی حصے پر ہاتھ پھیرتے ہی عمران کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے جیب سے ایک تیزدار خنجر نکالا اور دوسرے لمحے آصف کے حلق سے بے اختیار ہلکی سی چیخ نکلی، لیکن وہ تڑپا نہ تھا۔ چند لمحوں بعد عمران کے ہاتھ ایک چھوٹا سا خون آلود بٹن تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے جھرنے کے پانی سے اسے صاف کیا، اور اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ اس نے بٹن کو ایک پتھر پر رکھا اور ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس نے پوری قوت سے بٹن پر مارا اور بٹن کے پرزے اڑ گئے۔ یہ ایس ڈیکٹا فون تھا، اس کی مدد سے انہوں نے اڈے کا کھوج لگایا ہے۔ کیپٹن شکیل، آصف کی بینڈیج کر دو۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ اس بٹن کی وجہ سے آصف زندہ ہے، ورنہ کسی صورت بھی اسے زندہ واپس نہ بھیجتے، عمران نے اونچی آواز میں بات کرتے ہوا کہا۔ ایس ڈیکٹا فون، یہ کیا ہوتا ہے عمران صاحب؟ علی شاہ نے حیران ہو کر پوچھا، اور عمران اسے تفصیل بتانے لگا۔ یہ تو انتہائی خطرناک چیز ہے، علی شاہ نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ عابد کے ساتھ ہماری ٹرانسمیٹر بات باقاعدہ سنی گئی ہے، عمران نے کہا۔ ٹرانسمیٹر ٹاک اوور، پھر تو ہم شدید خطرے میں رہے ہیں۔ ہمارا خیال تھا کہ ٹرانسمیٹر پر ہونے والی بات چیت نہیں سنی جا سکتی، پہلے بھی ہم بات چیت کرتے رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے تو ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا، علی شاہ نے کہا۔ ان کے پاس صرف گفتگو سننے والی مشین ہے، ایسی مشین نہیں ہے کہ جس سے وہ اس جگہ کا کھوج نکال سکیں جہاں ٹرانسمیٹر موجود ہوتا ہے، لیکن اس بار مسلسل ہماری گفتگو کھل کر ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے اس کا فائدہ یہ اٹھایا کہ آصف کے جسم میں ایس ڈیکٹا فون لگا کر اس کو واپس بھجوا دیا، اور جب دوسری گفتگو میں ہم نے عابد کو کہا کہ وہ آصف کو یہاں بھجوا دے تو اس ڈیکٹا فون کی وجہ سے انہوں نے ہمارے اڈے کا کھوج لگا لیا۔ بہرحال اب یہ آنکھ مچولی ختم ہونی چاہیے، منوہر کو زندہ پکڑنے کے چکر میں ہمارا کافی وقت ضائع ہو چکا ہے، اب مزید وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اگر ہم اسی طرح چھپ چھپ کر بھاگتے رہے اور سوچ بچار کرتے رہے تو پھر اسی طرح وقت ضائع ہوتا رہے گا۔ جب ان کے اڈے کا ہمیں علم ہے تو ہمیں اس پر فوری ریڈ کرنا ہوگا، تب ہی بات بن سکے گی، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو تنویر، واقعی اب ڈائریکٹ ایکشن سے ہی کام چلے گا۔ علی شاہ، تمہارے پاس کوئی دوسرا اڈا تو ہوگا، عمران نے تنویر کو جواب دیتے ہوئے علی شاہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں ہے، یہاں سے کچھ دور ہے، علی شاہ نے جواب دیا۔ اوکے، تم اپنے ساتھیوں کو ساتھ لو اور وہاں چلے جاؤ، آصف کو بھی ساتھ لے جاؤ، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اب اس اڈے کی طرف جا رہا ہوں، تم صرف اتنا کرو کہ اپنا ایک ایسا آدمی ہمارے ساتھ بھیج دو جو ہماری وہاں تک رہنمائی کر سکے، عمران نے کہا۔ لیکن جناب، وہاں شہر میں تو کرفیو نافذ ہے اور ہر جگہ پولیس اور فوج پھیلی ہوئی ہے، اور اب تو فوج عقبی طرف پہاڑوں میں بھی موجود ہے، ایسی صورت میں تو آپ کو باہر نکلنا انتہائی خطرناک ہوگا، علی شاہ نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم یہاں کام کرنے کے لیے آئے ہیں، سیاحت کرنے نہیں کہ خطرے کو دیکھ کر غاروں میں چھپ کر بیٹھے رہیں، عمران کے بولنے سے پہلے ہی تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ پہاڑی علاقہ ہے علی شاہ، اس لیے یہاں موجود فوج کی نظروں سے چھپ کر شہر میں داخل ہوا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، جیسے آپ کی مرضی، میرا آدمی آپ کے ساتھ رہے گا، اور جب آپ واپس آنا چاہیں گے تو یہ آپ کو میری دوسرے اڈے تک بھی لے آئے گا، علی شاہ نے کہا، اور پھر اس نے ایک نوجوان ساتھی کو اشارے سے بلایا۔ حسن، تم عمران صاحب کے ساتھ جاؤ گے، اور ان کے حکم کی تعمیل اپنی جان دے کر بھی کرنی پڑے تو دریغ نہ کرنا، علی شاہ نے بالکل ایسے ہی مخاطب ہو کر کہا۔ بالکل باس، ایسے ہی ہوگا، حسن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ہمیں کسی ایسے راستے سے شہر کے قریب لے جاؤ کہ راستے میں ہمارا فوج یا پولیس سے کم ٹکراؤ ہو سکے، اور دوسری بات یہ کہ تم نے ہماری رہنمائی پولیس کی کسی ایک چیک پوسٹ تک کرنی ہے جہاں تک ہمیں پولیس کی یونیفارمز اور ان کی جیپ وغیرہ مل سکے، عمران نے کہا۔ پھر تو ہمیں راگوری چیک پوسٹ تک جانا ہوگا، وہاں 10-12 پولیس والے ہر وقت رہتے ہیں اور ایک جیپ بھی موجود ہوتی ہے، حسن نے جواب دیا۔ کہاں ہے یہ چیک پوسٹ؟ کیا شہر میں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں عمران صاحب، یہ چیک پوسٹ قریبی شہر آغا نگر سے راہولی آنے والی سڑک پر واقع ہے، ان کا کام آنے جانے والوں کو چیک کرنا ہے، علی شاہ نے جواب دیا۔ گڈ، یہ بہتر رہے گا، چلو پھر، عمران نے کہا، اور علی شاہ اور آصف سے مصافحہ کر کے وہ مڑا اور حسن کی رہنمائی میں ایک طرف کو بڑھ گیا، جبکہ باقی ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ پہاڑی علاقے میں تقریباً 1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ ایک ایسی پہاڑی پر پہنچ گئے جہاں سے وہ سڑک اور چیک پوسٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہاں ایک پولیس جیپ بھی کھڑی نظر آ رہی تھی اور 4-5 مسلح پولیس والے بھی موجود تھے۔ ایک سائڈ پر ایک بڑا سا کمرہ تھا جس کے بڑے سے روشن دان سے روشنی باہر آ رہی تھی، بجلی کا پول بھی وہاں موجود تھا۔
ٹھیک ہے تم لوگ یہیں رکو، سے تنویر میرے ساتھ جائے گا، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور پھر تنویر کو اشارہ کر کے وہ بڑے بڑے پتھروں کی اوٹ لیتا ہوا نیچے اترتا چلا گیا۔ تنویر بھی اس کے ساتھ تھا۔ چوکی سے تھوڑا پہلے پہاڑی ختم ہو رہی تھی اور اس کے بعد چوکی تک صاف کتا تھا، لیکن چونکہ وہ کمروں کی عقبی طرف پر تھے اس لیے اس طرف کوئی آدمی نہ تھا۔ ان لوگوں کے ہاتھوں میں سائلنسر لگے ہوئے ریوالور موجود تھے۔ چوکی کے قریب پہنچ کر وہ چند لمحوں تک رک کر حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ ہم نے ان کی یونیفارمز حاصل کرنی ہے، اس لیے گولی چلاتے وقت خیال رکھنا کہ صرف کھوپڑی اڑے، وردی خراب نہ ہو، عمران نے سرگوشیانہ لہجے میں تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، ایک دو ہوں تو چلو آدمی احتیاط کر لے، یہاں تو 10-12 ہوں گے۔ سوری، میں اس قدر احتیاط کا طوطا نہیں پال سکتا، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایک مینا ہی کافی ہے، دوسری پالنے کے چکر میں پڑ گئے تو سر پر ہاتھ رکھ کر رو گے، اس لیے مجبوری ہے تنویر ڈیئر، اب طوطا پالنا ہی ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے تو محارفتاً کہا تھا، یہ تم نے کیا بکواس شروع کر دی ہے، تنویر نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سوچ لو، پھر مینا کے سامنے مکر نہ جانا، تم اسے بکواس کہہ رہے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مینا کے سامنے؟ کون مینا؟ تنویر نے اور زیادہ جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ واہ، اسے کہتے ہیں بے نیازی۔ رہا مینا کا مطلب تو وہ تم خوب جانتے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے وہ پتھر کی اوٹ سے نکل کر پنجوں کے بل دوڑتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور چند لمحوں بعد وہ کمرے کی عقبی دیوار سے پشت لگائے کھڑا تھا۔ تنویر بھی اس کے پیچھے دوڑتا ہوا وہاں پہنچ گیا، اور عمران نے جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی۔ اس کا ڈھکنا ہٹا کر اس نے اس میں سے ایک سرخ رنگ کا کیپسول نکالا، اور ڈبیا کا ڈھکا بند کر کے اس نے ڈبیا کو جیب میں ڈالا، اور دوسرے لمحے اس کا بازو گھوما اور سرخ رنگ کا کیپسول بڑے روشن دان سے اندر جا گرا۔ اب کھل کر فائرنگ کرو، عمران نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ دائیں طرف کو مڑ گیا، جبکہ تنویر سر ہلاتا ہوا بائیں طرف کو مڑا۔ کمرے کی عقبی دیوار کے اختتام پر عمران رکا، اور اس نے سارا آگے کر کے سائڈ پر دیکھا۔ 3 سپاہی موجود تھے، وہ آپس میں گفتگو میں مصروف تھے، جبکہ عمران نے پہلے 5 افراد کو چیک کیا تھا۔ اس کا مطلب تھا یا تو وہ ہٹ کر کھڑے تھے یا پھر وہ کیبن کے اندر تھے۔ عمران نے ریوالور سیدھا کیا، اور دوسرے لمحے ٹھک کی آواز کے ساتھ ہی ان میں سے ایک، جس کی پشت عمران کی طرف تھی، اچھل کر اوندے منہ نیچے گرا، اور سائیڈوں پر کھڑے ہوئے دونوں آدمی چونک کر پیچھے ہٹے ہی تھے کہ عمران نے ایک بار پھر ٹریگر دبا دیا، اور اس پر ٹھک ٹھک کی آوازیں دوبارہ ابھریں، اور وہ دونوں بھی اچھل کر پہلو کے بل نیچے گرے اور پھر ساکت ہو گئے۔ گولیوں نے واقعی ان تینوں کی کھوپڑیاں اڑا دی تھیں۔ عمران دوڑتا ہوا آگے بڑھا، اور پھر سائڈ کی دیوار سے اس نے سر باہر نکال کر دیکھا تو 2 آدمی کمرے کے سامنے گرے پڑے تھے۔ انہیں یقیناً تنویر نے ہٹ کیا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ آ جاؤ تنویر، میدان صاف ہے، عمران نے اونچی آواز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اسی لمحے تنویر بھی دوسری طرف سے سامنے آ گیا، اور وہ دونوں کمرے کے کھلے دروازے کی طرف بڑھے تو وہاں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے 4 آدمی موجود تھے، لیکن ان کی گردنیں ڈلکی ہوئی تھیں۔ وہ کیپسول سے نکلنے والی گیس کی وجہ سے بے ہوش ہوئے تھے۔ اپنے ساتھیوں کو بلاؤ، ہم نے ان کی یونیفارمز اتار کر پہننی ہے، جلدی کرو، عمران نے کہا، اور تیزی سے ایک کرسی پر بے ہوش پڑے آدمی کی طرف بڑھا، کیونکہ اس کا قد و قامت ایسا تھا کہ عمران کو یقین تھا کہ اس کی یونیفارم اس کے لباس کے اوپر فٹ آ جائے گی۔ ویسے اس کے کاندھوں پر موجود سٹار بتا رہے تھے کہ وہ انچارج ہے۔ عمران نے اسے گھسیٹ کر کرسی سے نیچے گرایا، اور پھر برق رفتاری سے اس کی یونیفارم اتارنی شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد عمران اس کے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے۔ ایسی یونیفارمز منتخب کرنا جو تمہارے لباسوں کے اوپر فٹ آ سکیں، عمران نے کہا، اور وہ سب سر ہلاتے ہوئے مصروف ہو گئے۔ حسن، صفدر اور صدیقی نے باہر موجود افراد کی یونیفارمز پہنی تھیں، جبکہ تنویر، نعمانی اور کیپٹن شکیل کو کمرے کے اندر موجود یونیفارمز فٹ آ گئی تھیں۔ باہر موجود لاشوں کو اٹھا کر عقبی طرف کسی کھائی میں ڈال دو، اور اس کے ساتھ ہی باہر کا خیال رکھو، میں افسر صاحب کا انٹرویو لے لوں، عمران نے کہا، اور اس افسر پر جھک گیا جس کی یونیفارم اس نے پہنی ہوئی تھی۔ اس نے اس کا منہ اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کو ہوش آنے لگ گیا تو عمران سیدھا ہو گیا۔ کیپسول میں موجود گیس ایسی نوعیت کی تھی کہ اس کے اثرات زیادہ دیر تک انسانی جسم پر نہ رہتے تھے، اس لیے اس کے شکار کو عام طریقے سے ہوش میں لایا جا سکتا تھا، اور اگر یہ بھی نہ لایا جائے تو 2 گھنٹوں بعد وہ خود بخود ہوش میں آ جاتا تھا۔ مم، یہ تم کون ہو؟ اس آدمی نے ہوش میں آتے ہی بوکھلائے ہوئے انداز میں اٹھ کر سامنے بیٹھے ہوئے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، عمران نے سائلنسر لگے ریوالور کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، اور وہ آدمی ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسم پر صرف بنیان اور پتلون کے نیچے پہنے جانے والا اونی پاجامہ تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عمران کا لہجہ اسی طرح سرد تھا۔ شیام، میرا نام شیام ہے، مگر تم کون ہو؟ اور یہ میری یونیفارم اور یہ؟ شیام نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس کا ذہن ابھی پوری طرح سنبھل نہ رہا تھا۔ عہدہ کیا ہے تمہارا؟ عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں پوچھا۔ کیپٹن، میں پولیس کیپٹن ہوں، مگر، شیام نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، دوسری طرف منہ کر کے کھڑی ہو جاؤ، جلدی کرو ورنہ گولی مار دوں گا، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ اور کیپٹن شیام تیزی سے مڑا، اور اس کے ساتھ ہی عمران کا بازو حرکت میں آیا، اور مڑی ہوئی انگلی کا ہک کن پٹی پر کھا کر وہ چیختا ہوا نیچے گرا ہی تھا کہ عمران کی لات چلی، اور کیپٹن شیام ایک جھٹکا کھا کر ساکت ہو گیا۔
اسی لمحے عمران کے ساتھی اندر داخل ہوئے۔ تمام لاشیں ٹھکانے لگا دی گئی ہیں، صفدر نے کہا۔ ان چاروں کے ہاتھ پیر باندھ کر اور منہ میں کپڑا ٹھونس کر انہیں بھی دور ڈالا اور جلدی کرو، ہمارا یہاں زیادہ رکنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ عمران نے مڑ کر ساتھیوں سے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے حکم کی تعمیل ہو چکی تھی۔ حسن، اب تم نے ڈرائیونگ کرنی ہے، ہم نے راجہ بٹ بازار کے آخری کونے میں موجود عمارت پر جانا ہے۔ راستے میں کسی نے کوئی بات نہیں کرنی، میں خود کروں گا۔ عمران نے جیپ کی طرف بڑھتے ہوئے حسن اور اپنے ساتھیوں سے کہا اور تھوڑی دیر بعد جیپ انہیں اٹھائے تیزی سے راہولی شہر کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ منوہر کا چہرہ غصے سے تانبے کی طرح سرخ نظر آ رہا تھا۔ منوہر کے حکم پر فوجیوں نے اس پورے علاقے پر قیامت خیز بمباری کی، لیکن اس ساری بمباری کا نتیجہ کچھ بھی برآمد نہ ہوا تھا۔ ایک خفیہ اڈے کا کچھ حصہ سامنے ضرور آیا تھا جس میں کمبل اور خوراک کے ٹوٹے ہوئے ڈبے موجود تھے، لیکن اس پورے اڈے پر موجود پتھر ہٹانے کے باوجود وہاں سے ایک لاش بھی نہ ملی تھی۔ اڈے کی پوزیشن بہرحال بتا رہی تھی کہ یہی وہ اڈا ہے جس کی تلاش میں وہ یہاں آئے تھے، لیکن پاکستانی ایجنٹ اور اس کے ساتھی یہ سب یہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ منوہر کے کہنے پر فوج نے دور دور تک کے علاقے کو اچھی طرح چیک کر لیا تھا، لیکن 2 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی سوائے ناکامی کے کچھ حاصل نہ ہوا تھا۔ یہاں یقیناً خفیہ راستے ہوں گے اور ان لوگوں نے پہرے داری کا انتظام بھی کیا ہوگا، اس لیے دور سے ہی وہ فوج کے آتے دیکھ کر خفیہ راستوں سے نکل گئے ہوں گے۔ لیکن آپ بے فکر رہیں، عاصم کے جسم میں ڈیکٹا فون کی موجودگی سے یہ بچ کر نہ جا سکیں گے، منوہر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک اس ڈیکٹا فون نے بھی کوئی ریکارڈنگ نہیں کی، منوہر نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کورو کوئی جواب دیتا اس کے ہاتھ میں موجود چھوٹے سے ٹرانسمیٹر پر کال آنی شروع ہو گئی۔ یہ فکس فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر تھا۔ ہیلو ہیلو دوشا، کالنگ اوور۔ کورو کے بٹن دباتے ہی ٹرانسمیٹر سے آواز نکلی۔ دوشا ٹرانسمیٹر مشینری کا انچارج تھا۔ یس کورو، ٹینڈنگ یو، کوئی خاص کوشچن ملا؟ اوور، اس نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں سر، بلکہ ڈیکٹا فون ہی آف ہو چکا ہے، اوور، دوشو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آف ہو گیا؟ کیا مطلب؟ اوور، کورو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا رابطہ ختم ہو گیا ہے جناب، 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو خراب ہو گیا ہے یا پھر اسے علیحدہ کر کے توڑ دیا گیا ہے، اوور، دوشا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ انہوں نے یقیناً اسے چیک کر لیا ہوگا، اس لیے آف کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ انتہائی تربیت یافتہ لوگ ہیں، ورنہ عام ایجنٹوں کو تو اس کے بارے میں علم ہو ہی نہیں سکتا۔ چلو اب واپس چلیں، اب ہمیں کوئی اور پلاننگ کرنی ہوگی، منوہر نے ہورن بھینچتے ہوئے کہا۔ تو کورو نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور فوجیوں کی واپسی کی ہدایات دینے میں مصروف ہو گیا، اور وہ سب راہولی کی طرف چلنے لگے۔ چونکہ ان کی جیپ کافی دور موجود تھی، اس لیے انہیں جیپ تک پہنچتے پہنچتے کافی وقت لگ گیا۔ اب کہاں جانا ہے باس؟ کورو نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ واپس چلو، اور کیا کرنا ہے؟ ایک اچھا موقع ملا تھا، وہ بھی ضائع ہو گیا۔ بہرحال ہمیں ساتھ دوبارہ آصف کو تلاش کرنا پڑے گا، وہ زخمی ہے، اس لیے وہ زیادہ دور نہ جا سکے گا، منوہر نے سائیڈ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے باس، پورے راہولی شہر کے گرد ایک ایک گھر کے باقاعدہ فوج اور پولیس کے ذریعے تلاشی لی جائے، وہ زیادہ عرصے تک غاروں میں چھپ کر نہیں رہ سکتے، کورو نے جیپ سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اب مجھے وجے کو تفصیلی ہدایات دینی ہوں گی اس پورے علاقے کی، تاکہ نقاب بندی ضروری ہو اور وہ راہولی سے باہر نہ جا سکیں۔ اس کے بعد واقعی ایک ایک گھر کی تلاشی بھی لی جائے گی، منوہر نے ہورن بھینچتے ہوئے کہا۔ سر، آپ نے بتایا تھا کہ وہ بلیک ہاؤنڈز کے ہیڈ کوارٹر کی تلاش میں یہاں آئے ہیں، تو وہ لازماً اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے ایسی تمام عمارتیں جن پر انہیں ہیڈ کوارٹر کا شک گزرے کی پوری طرح نگرانی کرانی چاہیے، کورو نے جواب دیا۔ اوہ ہاں، گڈ آئیڈیا، واقعی اس طرح وہ آسانی سے پکڑے جا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، میں وجے کو اس کی ہدایات کرتا ہوں، منوہر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جیپ ابھی شہر کے اندر داخل ہو کر تھوڑا سا آگے بڑھی ہی تھی کہ یکلہت ایک پولیس جیپ ایک سائیڈ روڈ سے نکلی اور ان کی جیپ کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگی۔ پولیس جیپ پر کمشنر آنند موجود تھا، اس نے ہاتھ اٹھا کر منوہر کو سلام کرنے کے ساتھ ساتھ جیپ روکنے کا اشارہ کیا، اور کورو نے اس کا اشارہ دے کر جیپ روک دی۔ جناب، آغا نگر جانے والی سڑک پر واقع پولیس چیک پوسٹ پر حریت پسندوں نے بڑا خوفناک حملہ کیا ہے، وہاں سے سارے پولیس والوں کو پولیس جیپ سمیت اغوا کر لیا گیا ہے، میں ادھر ہی جا رہا ہوں۔ سر، ایسے واقعات پہلے کبھی یہاں نہیں ہوئے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اچانک یہ سب کچھ کیسے ہونے لگ گیا ہے، پہلے فوجی چھاونی تباہ ہوئی، اب پولیسی چوکی پر بھی یہ واردات ہوئی ہے، پولیس کمشنر آنند نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں کیسے اطلاع ملی ہے؟ منوہر نے چونک کر پوچھا۔ گشتی پولیس ٹیم وہاں پہنچی تو چوکی خالی پڑی تھی، جیپ بھی غائب تھی اور سپاہی بھی، البتہ وہاں کے خون کے نشانات بھی موجود ہیں، انسانی کھوپڑیوں کے ٹکڑے بھی۔ یوں لگتا ہے جیسے وہاں کوئی خوفناک واردات ہوئی ہے، آفیسر نے مجھے ٹرانسمیٹر پر اطلاع دی ہے، میں وہیں جا رہا تھا کہ آپ کی جیپ نظر آ گئی، آنند نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، ہم بھی ساتھ چلتے ہیں، چلو آگے، منوہر نے ہورن بھینچتے ہوئے کہا، اور آنند نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دوسرے لمحے اس کی جیپ آگے بڑھ گئی اور کورو نے اپنی جیپ اس کے پیچھے لگا دی۔ یہ حملہ ضرور ان پاکستانی ایجنٹوں نے کیا ہوگا، کورو نے کہا۔ ہو سکتا ہے، لیکن سپاہیوں کو اغوا کر کے لے گئے ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ انہیں ہلاک کر دیتے، منوہر نے کہا، اور کورو خاموش رہا، اس نے منوہر کی بات کا کوئی جواب نہ لیا تھا۔ دونوں جیپیں آگے پیچھے دوڑتی ہوئیں تھوڑی دیر بعد پولیس چوکی پر پہنچ گئیں، وہاں پولیس کی ایک اور جیپ اور 6 مسلح سپاہی موجود تھے۔
آنند کے نیچے اترتے ہی انہوں نے اسے باقاعدہ سلیوٹ کیا۔ انسپکٹر، تم نے ارد گرد کا علاقہ چیک کیا ہے؟ آنند نے ایک انسپکٹر سے مخاطب ہو کر سخت اور تہمانہ لہجے میں کہا۔ ارد گرد کا علاقہ؟ مگر جناب وہ حریت پسند اغوا کے بعد یہاں کیوں رکیں گے؟ انسپکٹر نے ایسے لہجے میں جواب دی جیسے آنند نے اسے کوئی بچگانہ بات کر دی ہو۔ او تم احمق آدمی، جاؤ ارد گرد کا علاقہ چیک کرو، جلدی کرو، آنند نے غصیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور انسپکٹر سر ہلاتا ہوا اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑی علاقے کی طرف بڑھ گیا۔ منوہر اور کورو جیپ سے اترتے ہی کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ یہاں تو خون کے دھبے نظر نہیں آ رہے، منوہر نے پولیس کمشنر آنند کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے تو انسپکٹر نے رپورٹ دی تھی شاید باہر ہوں۔ آنند نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور منوہر کمرے سے باہر کی طرف چل پڑا۔ اسی لمحے دور سے کسی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور وہ سب ادھر متوجہ ہو گئے۔ ایک سپاہی چیختا ہوا اور دوڑتا ہوا چوکی کی طرف آ رہا تھا۔ جناب، جناب، ادھر 5 لاشیں بھی پڑی ہیں اور 4 آدمی زندہ بھی موجود ہیں۔ ان کے ہاتھ اور پیر بھی بندھے ہوئے ہیں اور منہ میں کپڑے ٹھنسے ہوئے ہیں، وہ بے ہوش ہیں۔ سپاہی نے قریب آ کر تیز سے سانس لیتے ہوئے کہا تو وہ سب ادھر کو دوڑ پڑے۔ سپاہی نے جو کچھ بتایا تھا واقعی وہاں یہ سب کچھ موجود تھا، البتہ منوہر نے دیکھا کہ ان میں سے 7 افراد کی یونیفارمز غائب تھیں۔ او یہ حملہ یقیناً پاکستانی ایجنٹوں نے کیا ہے ان کی یونیفارمز حاصل کرنے کے لیے۔ او فوراً اپنی پوری فورس کو الرٹ کر دو کہ اجنبی پولیس افسروں کو گرفتار کر لیا جائے یا گولی مار دی جائے، اور سنو ادھر آگا نگر میں بھی اطلاع کر دو، ہو سکتا ہے وہ جیپ لے کر ادھر کو نکل گئے ہوں، جلدی کرو، منوہر نے چیختے ہوئے کہا۔ مگر جناب، پولیس کمشنر آنند نے حیرت بھرے لہجے میں کچھ کہنا چاہا۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہی کرو، جلدی کرو، وہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، کہیں فرار نہ ہو جائیں، منوہر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور آنند تیزی سے مڑ اور دوڑتا ہوا چوکی کی طرف جانے لگا۔ ٹرانسمیٹر شاید اس کی جیب میں تھا، اس لیے وہ ادھر ہی جا رہا تھا۔ اس دوران ان بے ہوش افراد کو نہ صرف کھول دیا گیا تھا بلکہ انہیں ہوش میں لانے کی کوشش بھی جاری تھی، اور پھر ایک ایک کر کے چاروں افراد ہوش میں آ گئے۔ کیا ہوا کیپٹن شیام، یہاں کیا ہوا تھا؟ انسپکٹر نے ایک آدمی کے ہوش میں آتے ہی اسے مخاطب ہو کر پوچھا۔ او انسپکٹر، تم؟ وہ لوگ چلے گئے، اس آدمی نے جسے کیپٹن شیام کہہ کر پکارا گیا تھا اٹھ کر بیٹھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کون لوگ؟ تم کن کی بات کر رہے ہو؟ منوہر نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا۔ آپ کون ہیں؟ کیپٹن شیام نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ یہ کمشنر صاحب کے ساتھ آئے ہیں، انسپکٹر نے کیپٹن شیام سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہمارا تعلق بی ایچ سے ہے، منوہر نے خشک لہجے میں کہا۔ یس سر، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ چوکی کے اندر موجود تھا کہ اچانک ہلکی سی کھٹک کی آواز سنائی دی، اور اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو میرے جسم پر یونیفارم موجود نہ تھا، جبکہ ایک مقامی آدمی میرے سامنے بیٹھا میری یونیفارم پہنے کھڑا تھا۔ میرے ساتھی بھی فرش پر بے ہوش پڑے تھے۔ اس آدمی کے ہاتھ میں سائلنسر لگا ریوالور تھا۔ اس نے مجھ سے میرا نام اور عہدہ پوچھا اور پھر مجھے مڑنے کے لیے کہا۔ جیسے ہی میں مڑا میری کان پٹی پر ضرب لگی، میں نیچے گرا تو دوسری ضرب لگی اور پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ اب مجھے ہوش آیا ہے تو آپ کے سامنے موجود ہوں، کیپٹن شیام نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کی ہدایت پر عمل کر دیا ہے جناب۔ ہاں کیپٹن شیام، کیا ہوا تھا؟ کون لوگ یہاں آئے تھے؟ اس دوران آنند نے وہاں آ کر پہلے منوہر سے بات کی اور پھر وہ کیپٹن شیام سے مخاطب ہو گیا، لیکن کیپٹن شیام کے بولنے سے پہلے منوہر نے کیپٹن شیام کی بات دہرا دی۔ آپ واقعی بے حد عقل مند ہیں جناب، آپ کا ذہن انتہائی تیز رفتاری سے درست نتیجہ نکالتا ہے۔ اب مجھے بھی یقین آ گیا ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہی ہوا ہوگا۔ بہرحال اب فکر کی کوئی بات نہیں، وہ لوگ کہیں چھپ نہیں سکتے، پولیس کمشنر نے منوہر سے مخاطب ہو کر کہا، اور منوہر نے کوئی جواب دینے کے بجائے صرف اس بات میں سر ہلا دیا اور واپس چوکی کی طرف بڑھنے لگا۔ نام اور عہدہ پوچھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی، اور میں حیران ہوں کہ ان لوگوں نے انہیں زندہ کیوں رہنے دیا، وہ آسانی سے انہیں ہلاک کر سکتے تھے، کورو نے ساتھ چلتے ہوئے مناہر سے مخاطب ہو کر کہا۔ انہی باتوں پر تو میں بھی غور کر رہا ہوں، لیکن اس کا کوئی مثبت سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہرحال اب ہمیں واپس چلنا ہے، منوہر نے جواب دیا، اور تھوڑی دیر بعد ان کی جیپ تیز رفتاری سے واپس شہر کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی۔ ابھی جیپ تھوڑا ہی آگے بڑھی تھی کہ کورو کی جیپ میں موجود ٹرانسمیٹر سے کال آنی شروع ہو گئی اور کورو اور منوہر دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ کورو نے جلدی سے جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور منوہر نے اس کے ہاتھ سے ٹرانسمیٹر جپٹ لیا۔ تم جیپ چلاؤ، پہاڑی علاقہ ہے، کہیں کسی کھائی میں نہ جا پڑے، میں خود کال اٹینڈ کرتا ہوں، منوہر نے ٹرانسمیٹر جپٹتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے بٹن دبا دیا۔ ہیلو دوشا کالنگ اوور، بٹن دباتے ہی دوشا کی آواز سنائی دی۔ یس چیف اٹینڈنگ یو اوور، منوہر نے کہا۔ جناب، ہم نے 7 پولیس والوں کو پکڑ لیا ہے، وہ ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے ہمارے 4 آدمی مار ڈالے ہیں، اوور، دوسری طرف سے دوشا نے کہا تو منوہر بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کون پولیس والے؟ کیسے قبضہ کرنا چاہتے تھے؟ پوری تفصیل بتاؤ، اوور، منوہر نے چیختے ہوئے کہا۔ جناب، میں نیچے کنٹرول روم میں تھا، اوپر 4 افراد موجود تھے کہ میں نے چیکنگ مشین پر بیرونی گیٹ پر ایک پولیس جیپ کو رکتے ہوئے دیکھا، اس میں سے ایک سپاہی نے اتر کر کال بیل کا بٹن دبایا، ہمارے ایک آدمی نے جب پاٹک کھولا تو وہ اسے زبردستی دھکیلتے ہوئے اندر آ گئے، اور جناب انہوں نے انتہائی برق رفتاری سے اوپر موجود 4 افراد کو سائلنسر لگے ریوالوروں سے ہلاک کر دیا اور ہیڈ کوارٹر میں پھیل گئے۔ میں چیکنگ مشین پر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، جو کہ اوپر ایک بھی آدمی زندہ نہ بچا تھا، اس لیے وہ جب سب ادھر سے گھوم کر ہال میں پہنچے وہاں میں نے ان پر ریڈ فائر کر دیا اور وہ سب بے ہوش ہو گئے، اور اب بھی وہیں بے ہوش پڑے ہیں۔ اگر یہ پولیس والے نہ ہوتے تو میں یقیناً انہیں ہلاک کر دیتا، لیکن میں نے سوچا کہ پہلے آپ سے بات کر لوں کہ اچانک پولیس والے ہمارے خلاف کیوں ایکشن میں آ گئے ہیں، اوور۔
دوشا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور منوہر کا چہرہ مسرت سے چمک اٹھا۔ تم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے دوشا، بہت بڑا کارنامہ، تمہیں اس کا انعام ملے گا تمہارے تصور سے بھی زیادہ بڑا انعام۔ یہ پولیس والے نہیں ہیں، پاکستانی ایجنٹ ہیں۔ انہوں نے ایک پولیس چوکی پر حملہ کر کے وہاں موجود پولیس والوں کو ہلاک کر کے ان کی یونیفارم پہنی ہوئی ہیں اور یہ جیپ بھی انہوں نے وہاں سے ہی اڑائی ہے، اور تم نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے، اوور، منوہر نے مسرت سے چیختے ہوئے کہا۔ پاکستانی ایجنٹ، تو میں انہیں ہلاک کر دوں، اوور۔ دوشا کے لہجے میں بھی مسرت نمایاں تھی۔ میں اور کورو وہیں آ رہے ہیں، میں انہیں اپنے ہاتھوں سے گولیاں ماروں گا۔ ریڈ فائر کی وجہ سے یہ خود بخود ہوش میں نہیں آ سکتے، اس لیے اب ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں۔ گڈ شو دوشا، تم نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے، اوور اینڈ آل۔ منوہر کی حالت دیکھنے والی تھی، مسرت کی زیادتی سے اسے صحیح طریقے سے بات بھی نہ ہو پا رہی تھی۔ دوشا نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے چیف، ورنہ یہ خطرناک لوگ آسانی سے ہمارے اڈے پر قبضہ کر لیتے اور ہم پکے ہوئے پھلوں کی طرح ان کی جھولی میں جا گرتے، کورو نے کہا۔ اس کے لہجے میں مسرت کی جھلکیاں موجود تھیں۔ ہاں، لیکن یہ بتاؤ کہ انہیں ہمارے خفیہ اڈے کا کیسے علم ہو گیا کہ وہ سیدھے اس پر چڑھ دوڑے، منوہر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ باس، اس اڈے کے متعلق میرے اور میرے ساتھیوں کے علاوہ صرف کرنل درگاہ رام کو علم تھا، کیونکہ وہ ملٹری کا چیف تھا، اسے سرکاری طور پر بتایا گیا تھا اور تو کوئی نہ جانتا تھا، کورو نے جواب دیا۔ او تو اڈے کے متعلق انہیں کرنل درگاہ رام سے معلوم ہوا ہوگا۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ انہوں نے پولیس چوکی پر قبضہ کر کے وہاں سے جیپ اور یونیفارمز اس سے حاصل کی کہ پولیس یونیفارم کی وجہ سے انہیں شہر میں روکا نہ جا سکے گا، اس طرح وہ آسانی سے اڈے تک پہنچ گئے، منوہر نے کہا، اور کورو نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جیپ اڈے کے پھاٹک پر رک گئی، کورو نے نیچے اتر کر کال بیل کا بٹن پریس کیا تو چھوٹا سا پھاٹک کھلا اور دوشا کا چہرہ نظر آ گیا۔ آپ آ گئے باس، میں پھاٹک کھولتا ہوں، دوشا نے باہر جھانکتے ہوئے کہا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ چند لمحوں بعد بڑا پھاٹک کھل گیا اور کورو نے، جو اس دوران دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا، جیپ آگے بڑھا دی۔ پورچ میں ایک پولیس جیپ موجود تھی، اس کے قریب جا کر کورو نے جیپ روکی تو منوہر چھلانگ لگا کر نیچے اتر آیا۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ منوہر نے چیخ کر پھاٹک بند کر کے واپس آتے ہوئے دوشا سے پوچھا۔ میں نے انہیں اٹھا کر ٹارچر سیل میں پہنچا دیا ہے اور زنجیروں سے بھی جکڑ دیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ شاید آپ ان سے حریت پسندوں کے اڈے کے بارے میں پوچھیں گے، دوشا نے قریب آتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ ہاں، ویری گڈ، واقعی ان سے ان حریت پسندوں کے اڈے کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، گڈ شو، تم واقعی ذہین آدمی ہو، منوہر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے قدم بڑھاتے اس طرف کو بڑھ گیا جہاں سے سیڑھیاں نیچے جاتی تہہ خانے میں جاتی تھیں، جہاں ٹارچر سیل تھا۔ کورو اور دوشا بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ درد کی ایک تیز لہر جسم میں دوڑتے ہی عمران کے تاریک ذہن میں روشنی پھیلتی چلی گئی اور عمران نے آنکھیں کھول دی۔ دوسرے لمحے اس کے ہونٹ بھنچ گئے، کیونکہ ایک لمحے میں وہ ساری صورتحال کو بام کیا تھا۔ اس کا جسم دیوار کے ساتھ فولادی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی قطار کی صورت میں اس کے ساتھی بھی اسی حالت میں موجود تھے اور ایک نوجوان اس کے ساتھیوں کو انجیکشن لگانے میں مصروف تھا، جبکہ سامنے منوہر ہاتھ میں کوڑا اٹھائے بڑے جابرانہ انداز میں کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا اور عمران کے ذہن میں بے ہوش ہونے سے پہلے کے سارے واقعات بے اختیار گھوم گئے۔ پولیس جیپ میں وہ آسانی سے اڈے تک پہنچ گئے تھے، راستے میں کسی نے انہیں نہ روکا تھا۔ کال بیل کے جواب میں ایک آدمی نے پھاٹک کھولا تو عمران اسے دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی اندر آ گئے۔ یہاں 3 اور افراد موجود تھے، سائلنسر لگے ریوالوروں کی وجہ سے چند لمحوں میں ان کا خاتمہ کر دیا گیا اور پھر پھاٹک کھول کر جیپ کو اندر لے آیا گیا۔ انہوں نے ساری عمارت گھوم ڈالی، لیکن ان 4 افراد کے علاوہ اور کوئی نظر نہ آیا اور پھر وہ ایک بڑے کمرے میں اکٹھے ہوئے ہی تھے۔ اچانک کمرے کی چھت سے سرخ رنگ کی روشنی ان پر پڑی اور اس کے ساتھ ہی عمران کا ذہن تاریک ہو گیا اور اب اسے اس حالت میں ہوش آیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اب بری طرح پھنس چکے ہیں، لیکن کم از کم عمران کو اس بات کا اطمینان ضرور تھا کہ انہیں فوری طور پر ہلاک نہیں کیا گیا اور ہوش میں لانے کا بھی تکلف کیا گیا، اور منوہر کے ہاتھ میں کوڑے کی موجودگی بتا رہی تھی کہ وہ ان پر تشدد کر کے پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہے اور شاید اسے اس سب کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا، اس لیے وہ عمران کو ہوش میں دیکھنے کے باوجود خاموش کھڑا تھا۔ دونوں ہاتھ اوپر لٹکی ہوئی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور دونوں پیروں کے گرد بھی زنجیریں موجود تھیں۔ عمران نے موقع غنیمت جانا اور سر اٹھا کر اس نے ہاتھوں گرد موجود فولادی کڑوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا، لیکن کڑے کھلے نہ تھے، اس لیے اس کی کلائیوں کو سختی سے جکڑے ہوئے تھے۔ زنجیر اوپر دیوار میں نصب فولادی کڑوں میں جا کر ختم ہو رہی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا سمجھتے ہو کہ ان زنجیروں سے آزاد ہو سکو گے؟ اسی لمحے منوہر کی آواز سنائی دی اور عمران نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں حریت پسندوں نے ایسے ایسے خطرناک انتظامات کر رکھے ہیں کہ پولیس کو اس کی خبر تک نہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور منوہر بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا۔ بہت خوب، تو تم سمجھ رہے ہو کہ ہمیں اب تک تمہاری اصلیت کا علم نہیں ہو سکا۔ ہم اس چوکی کا چکر لگا کر آئے ہیں جہاں سے تم نے یہ یونیفارمز اور پولیس جیپ حاصل کی ہے، اس لیے اب اس ڈرامے کو جاری رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، منوہر نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا۔ باس، واقعی اگر ہمیں راستے میں پولیس کمشنر نہ ملتا اور ہم اس چوکی پر نہ جاتے تو یقیناً یہ لوگ ہمیں چکر دے جاتے، منوہر کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے اس آدمی نے کہا، اور عمران نے بے اختیار طویل سانس لی اور اسے اب سمجھ آئی تھی کہ یہ لوگ اتنی جلدی اس چوکی تک کیسے پہنچ گئے۔ تمہارا باس کون ہے؟ منوہر نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جو تمہیں شکل میں سب سے زیادہ احمق نظر آ رہا ہوگا وہی باس ہوگا، تم بھی باس ہو، اس لیے مجھے یقین ہے کہ تم جلدی پہچان لوگے، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم بکواس کر رہے ہو، اس لیے تم ان کے لیڈر ہو، منوہر نے غصیلے لہجے میں کہا، اور عمران اس کا فکرہ سن کر بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ منوہر نے اس بار لفظ باس کی بجائے لیڈر استعمال کیا تھا۔ گڈ، یہ ایک اور پہچان بتا دی ہے تم نے باس یا لیڈر کی، لیکن تم شاید باس کی اصل پہچان نہ جانتے ہوگے۔ وہ بتا دوں گا کہ باس وہی ہوتا ہے جو مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے، عمران نے کہا۔ منوہر بے اختیار چونک پڑا اور پھر ہنسنے لگا۔
ہاں تم نے درست کہا ہے، واقعی میں مرنے کے بعد زندہ ہوا ہوں۔ تم مجھے مردہ سمجھ کر غار میں چھوڑ آئے تھے، لیکن جب تک تمہارا خاتمہ نہ کر لیتا میں کیسے مر سکتا تھا؟ اور یہ بھی سن لو کہ میں نے تمہیں زندہ صرف اس لیے رکھا ہے کہ تم اب مجھے حریت پسندی کے ان اڈوں اور ان لوگوں کے بارے میں پوری تفصیلات بتاؤ گے جنہوں نے تمہیں پناہ دی ہے۔ اور یہ بھی سن لو کہ اس ٹارچر سیل میں پتھر بھی بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو فرش پر موجود خون کے دبوں کو دیکھ لو، یہ تمہیں سب کہانی بتا دیں گے، منوہر نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ میری بجائے اگر تم یہ بات کرنا درگاہ رام سے پوچھتے تو زیادہ بہتر تھا، جو اس وقت تمہارے چیف مینن کے پاس بیٹھا تمہاری کارکردگی کی تفصیلات بتا رہا ہوگا۔ عمران نے جان بوجھ کر اسے ایک اور راہ دکھاتے ہوئے کہا۔ اس کے ذہن میں اپنے آپ کو آزاد کرنے کا ایک اور طریقہ آیا تھا اور وہ اس وقت کے لیے چاہتا تھا۔ مجھے چکر دینے کی ضرورت نہیں ہے، میرا نام منوہر ہے۔ مجھے تسلیم ہے کہ تم لوگ میری توقع سے کہیں زیادہ ہوشیار، تیز اور عیار ثابت ہوئے ہو، لیکن بہرحال تم میرے ہاتھوں سے زندہ بچ کر نہ جا سکتے تھے، منوہر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے سب سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تمہیں حریت پسندوں کے سارے اڈوں اور سب افراد کے نام دیتے ہوئے تفصیل سے بتا سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے یہ بتا دو کہ بلیک ہاؤنڈز کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے اور اس کا محل وقوع کیا ہے، عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ واقعی سب کچھ بتا دو گے؟ منوہر نے چونک کر پوچھا۔ بالکل وعدہ، عمران نے جواب دیا۔ تو سنو، بلیک ہاؤنڈز کا ہیڈ کوارٹر دگام میں ہے، مینن اس کا چیف اور بس باسی سے زیادہ اور کوئی کچھ نہیں جانتا۔ چیف سے ہماری بات چیت ایک خصوصی ٹرانسمیٹر پر ہوتی ہے، وہی ٹرانسمیٹر جسے تم غار کی دیوار کے پاس چھوڑ آئے تھے، اور اگر کبھی چیف نے میٹنگ کرنی ہو تو وہ بھی کسی سیکشن ہیڈ کوارٹر میں خود پہنچ کر میٹنگ کر لیتا ہے، منوہر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ اصل ہیڈ کوارٹر کی اہمیت ہی نہیں ہے، بلکہ سیکشن ہیڈ کوارٹر کی ہے، اور تمہارے کہنے کے مطابق تو یہ دگام میں ہی ہوں گے، لیکن میری اطلاع کے مطابق تمہارا سیکشن ہیڈ کوارٹر راہولی میں ہونا چاہیے، عمران نے کہا۔ تمہیں جس نے بھی اطلاع دی ہے اس نے کسی حد تک درست اطلاع دی ہے۔ پہلے میرا سیکشن ہیڈ کوارٹر اس عمارت میں ہی تھا، کیونکہ بلیک ہاؤنڈز کے قیام کے وقت وادی کو 4 زونوں میں تقسیم کر کے ایک ایک زون ایک ایک سیکشن کے ذمہ لگایا گیا تھا، اور سیکشن 4 کے ذمہ جو زون تھا اس کا مرکز راہولی ہی تھا، اس لیے میں نے سیکشن ہیڈ کوارٹر یہاں بنایا تھا، لیکن پھر اس تقسیم کو ختم کرا دیا گیا اور ہر سیکشن کے ذمہ مختلف کام لگا دیے گئے اور پوری وادی شفٹ ان کی رینج میں دے دی گئی، اور تمام سیکشن ہیڈ کوارٹر دگام میں شفٹ کر دیے گئے، منوہر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن کیا تم تفصیل بتاؤ گے کہ بلیک ہاؤنڈز کے چاروں سیکشن کے ذمہ کیا کیا کام لگائے گئے تھے، عمران نے کہا۔ بس اب بہت باتیں پوچھ لی ہیں تم نے، اب تم مجھے یہ بتا دو کہ حریت پسندوں کے اڈے کہاں کہاں ہیں، منوہر نے غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کوڑے کو فضا میں جھٹکا دے کر اس سے شراب کی خوفناک آواز پیدا کی، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تم سیکشن 4 کے چیف ہو، لیکن تمہارا انداز بالکل بچوں جیسا ہے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم کوڑوں سے ڈر کر تمہیں سب کچھ بتا دیں گے؟ سنو منوہر، ہم یہاں واقعی خاص مقصد کی وجہ سے آئے ہیں، اگر تم اس مقصد کو واقعی جاننا چاہتے ہو تو پھر میری جیب میں موجود وہ کارڈ نکالو جس کی میں نے اب تک اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کی ہے۔ گھبراؤ نہیں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کارڈ؟ کیسا کارڈ؟ کرو جا کر اس کی تلاشی لو، منوہر نے چونک کر کہا، اور منوہر کے ساتھ کھڑا ہوا آدمی تیزی سے عمران کی طرف بڑھا۔ عمران اسی طرح اطمینان سے کھڑا رہا۔ کورو نے عمران کی لباس کی تلاشی لینی شروع کر دی اور چند لمحوں بعد واقعی اس کی جیب سے کارڈ برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا، مگر کارڈ دیکھتے ہی کورو بے اختیار اچھل پڑا۔ بات، یہ تو آپ کا کارڈ ہے، یہ اس کی جیب میں کیسے آ گیا؟ کورو نے کارڈ لے کر واپس مڑتے ہوئے کہا۔ او، مجھے اسے چیک کرنے کا خیال ہی نہ آیا تھا، اس نے یہ کارڈ یقیناً اس وقت میری جیب سے نکالا ہوگا جب یہ مجھے مردہ سمجھ کر غار میں پھینک آئے تھے، منوہر نے جلدی سے آگے بڑھ کر کورو کے ہاتھ سے کارڈ چھینتے ہوئے کہا۔ اب کورو اتنا بھی احمق نہیں ہے کہ وہ اصلی اور نقلی پاکیزہ ایجنٹ میں پہچان نہ کر سکے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کورو بے اختیار تیزی سے منوہر کی طرف مڑا، اس کے چہرے پر لاشعوری طور پر تذبذب کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ کیا بکواس ہے کورو، مجھے جانتا ہے تم اسے چکر نہیں دے سکتے، منوہر نے غصے سے بھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہاں میک اپ مشین ہے اور کورو اس کا استعمال بھی جانتا ہے، ابھی اصلیت سامنے آ جائے گی، عمران نے یکلہت سرد لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے کورو نے یکلہت ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کا رخ منوہر کی طرف کر دیا۔ سوری باس، اب مجھے چیکنگ کرنی ہوگی، اس کی جیب سے آپ کے خصوصی کارڈ کا برآمد ہونا اور آپ کے پہلے مجھ سے اس کا ذکر نہ کرنا، یہ سب مشکوک ہے، کورو نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ مجھ پر؟ منوہر نے پیچھے ہٹتے ہوئے غصے سے چیخ کر کہا، اور دوسرے لمحے اس کا کوڑے والا ہاتھ بجلی کی تیزی سے حرکت میں آیا اور تہہ کورو کی چیخ سے گونج اٹھا۔ منوہر نے واقعی انتہائی مہارت سے کوڑا کورو کے ہاتھ پر دے مارا جس میں اس نے ریوالور پکڑا ہوا تھا، اور ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر ایک طرف جا گرا، اور کورو بھی ضرب کھا کر سنبھلا بھی نہ تھا کہ منوہر نے اس پر چھلانگ لگا دی جدھر ریوالور پڑا ہوا تھا، اور ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر ایک طرف جا گرا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ریوالور اٹھاتا کورو نے بھی اس پر چھلانگ لگا دی اور ایک سے ٹکرا کر نیچے گرے، اور پھر اس ریوالور کے حصول کے لیے ان دونوں کے درمیان خوفناک جدوجہد شروع ہو گئی، اور وہ آدمی جس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو انجیکشن لگائے تھے ایک طرف خاموش کھڑا انتہائی حیرت بھرے انداز میں سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ وہ کس کا ساتھ دے، لیکن اسی لمحے دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی کمرہ اس آدمی کی چیخ سے گونج اٹھا۔ جدوجہد کے دوران ریوالور چل گیا تھا اور گولی اس آدمی کے سینے میں جا لگی تھی۔ اس دھماکے اور چیخ نے منوہر کو اور کورو کو دونوں پر مختلف رد و عمل کیا، اور وہ دونوں ہی بے اختیار اچھل کر علیحدہ علیحدہ ہو گئے، دونوں ہی بری طرح ہانپ رہے تھے۔ ریوالور چلنے کی وجہ سے جو اچانک جھٹکا لگا تھا
اس کی وجہ ریوالور ان کے ہاتھوں سے نکل کر ایک کونے میں جا گرا تھا۔ تمہاری یہ جرت کہ تم منوہر کے منہ آؤ، منوہر نے یک لخت چیختے ہوئے کہا، اور اس کی تیزی کے ساتھ ہی اس نے انتہائی ماہرانہ انداز میں کورو پر چھلانگ لگا دی۔ لیکن کورو بجلی کی سی تیزی سے ایک طرف ہوا اور منوہر اس طرح چیختا ہوا سیدھا سائیڈ کی دیوار سے ایک دھماکے سے جا ٹکرایا اور دوسرے لمحے الٹ کر نیچے گرا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش ہی کی تھی کہ کورو نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی کن پٹی پر بوٹ کی ٹو ماری اور منوہر چیختا ہوا ایک جھٹکے سے ساکت ہو گیا۔ گڈ شو کورو، تم نے واقعی سیکشن 4 کی لاج رکھ لی ہے، عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔